نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جلالہ یعنی وہ جانور جو نجاست کھاتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کا گوشت بدبودار ہو گیا ہو تو اس حالت میں اس کی قربانی درست نہیں۔ بعض جانور ہوتے ہیں وہ اپنا پیشاب بھی پی لیتے ہیں، تو وہ پیشاب اتنا زیادہ پیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے جب اس سے بدبو آتی ہے تو اس کے گوشت سے بھی بدبو آئے گی، تو یہ بھی ایک آبدار چیز ہے۔ تو اس طرح پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس کو باندھ دیا جائے، اس کو اچھی خوراک دی جائے، تو اگر اس سے بدبو ختم ہو جائے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر اس کو بدبو ختم نہیں ہوئی اور اس کے اندر ہی بدبو ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ بکری کی زبان نہ ہو، مثلا کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر گائے کی زبان تہائی یا زائد کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، کیونکہ گائے اپنی زبان سے چارہ لیتی ہے جبکہ بکری اپنے دانتوں سے لیتی ہے۔ اگر بکری کے دانت نہیں ہے بالکل تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر اس کی زبان کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی صحیح ہے۔ ہاں گائے کے اگر دانت نہیں ہے تو پھر اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہے، اگر تھوڑے سے ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی زبان کٹ گئی ہو تو پھر اس کی بالکل قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ گائے زبان سے چارہ لیتی ہے اور بکری دانتوں کے ذریعے چارہ کھاتی ہے۔ مسئلہ بانجھ جانور کی قربانی درست ہے، خواہ وہ ابتدائی سے بانجھ ہو یا بعد میں ہو۔ جو جانور حاملہ ہی نہیں ہوتی ہو، مادہ جانور بالکل حاملہ نہ ہوتی ہو، یہ بھی ایک عیب کی چیز ہے، لیکن اس طرح بڑا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جانور میں کمی پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی قربانی درست ہے، چاہے بالکل بانجھ نہ ہوتی ہو یا 2-3 مرتبہ اس کے حاملہ ہو چکی ہو لیکن بعد میں بانجھ ہو چکی ہو تو پھر بھی اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ حاملہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن جس کی ولادت قریب ہو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ بچہ جو پیٹ میں سے نکلے اگر وہ زندہ ہو تو اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کا کھانا بھی حلال ہوگا، اگر وہ مردہ نکلے تو اس کو کھانا جائز نہیں۔ اس کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس کی ولادت قریب ہے یعنی وہ بچہ جننے کے قریب ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اس کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن قربانی کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اگر بچہ پیٹ میں سے نکل گیا، زندہ نکل آیا قربانی کے بعد، تو اس کا ذبح بھی کرنا چاہیے اور اس کا ذبح کرنا حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اگر مردہ نکل آیا بچہ تو اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کا کھانا حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر قربانی کے دنوں میں اس کو ذبح کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر قربانی کے بعد کوئی ذبح نہیں کیا، قربانی کے دن بھی گزر گئے اس کو ذبح بھی نہیں کیا بچے کو، تو پھر اس کے بعد اس کو زندہ صدقہ کرنا واجب ہے، زندہ صدقہ کرنا واجب ہے، کیونکہ بسا اوقات لوگ اس کو نہیں کھاتے، ذبح بھی نہیں کرتے، دل نہیں چاہتا، لیکن جائز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ لیکن اگر اس نے آپ کو ذبح نہیں کیا، وہ اپنے اس کو پالتا رہا لیکن اس کو زندہ صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے پاس رکھنا اس کا درست نہیں ہے۔ مسئلہ جو جانور خنثی ہو اس کی قربانی درست نہیں، یعنی خسرا ٹائپ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر عورتوں والی چیزیں زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا، نر جانور ہو، اگر مادہ جانور ہو تو اس کے اندر نر والی چیزیں زیادہ ہو، پتہ چل جاتا ہے اس کا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے جو خسرک ٹائپ ہو، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ خسی اور خنثی علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ مسئلہ خسی جانور کی قربانی درست ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے 2 سینگدار چتکبرے خسی مینڈوں کی قربانی کی۔ چتکبرے مطلب دبے دار، اس کے اندر یعنی کہ سیاہ اور سفید دبے دار جانور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی ہے، تو خسی جانور کی قربانی درست ہے، خنثی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ اگر جانور خسی کے بارے میں یہ کہ وہ پہلے سے ہی خسی ہو یا بعد میں اس کو کسی نے خسی کر دیا ہو، وہ خسی کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے، موٹا بھی ہو جاتا ہے، تازہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ مسئلہ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی کرنا واجب نہیں، اس کے واسطے درست ہے کہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ جانور خرید لیا پہلے بالکل صحیح تھا،
لیکن اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اگر مالدار آدمی ہے تو دوسرا جانور جا کر خرید لے، اس کو چاہے بیچ لے، چاہے اگلے سال کے لیے اس کو پال لے، اگر اس کا عیب ختم ہو جائے۔ اگر غریب آدمی ہے جس پر قربانی کرنا واجب ہی نہیں ہے، اگر اس نے جو جانور خرید لیا اس کے اندر عیب پیدا ہو بھی گیا تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، کیونکہ غریب پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی جانور خریدتا ہے تو مطلب کیا ہے اس کا، کہ اس نے اس چیز کی نظر مان لی، اس چیز کی نظر مان لی تو اب وہ چیز اس پر واجب ہو گئی، چاہے عیب پیدا ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ ہاں مالدار پر قربانی واجب ہے، اس پر نظر نہیں ہوتی، اس لیے وہ جا کر دوسرا جانور خرید لے۔ مسئلہ اگر خریدنے کے وقت جانور عیبدار تھا تو غریب کے لیے اس کی قربانی درست ہے، اگر عیب دور ہو جائے تو مالدار کے لیے بھی اس کی قربانی درست ہے۔ اگر 5-6 دن باقی تھے، جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا، 2-3 دن کے بعد عیب ختم ہو جائے تو پھر اسی جانور کی قربانی درست ہے مالدار کے لیے، ٹھیک ہے نا، دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر ذبح کرتے وقت کوئی عیب لگ جائے تو وہ معاف ہے اور قربانی درست ہو جاتی ہے، یعنی کہ گراتے ہوئے اس کو اٹھاتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس کا چہرہ بگڑ جائے یا اس کی گردن ٹوٹ جائے ذبح کرتے وقت، تو ایسا عیب معاف ہے، اس سے قربانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا ہو جاتا ہے اکثر۔ مسئلہ گائے بھینس اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک اور قربانی کرے تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی آدمی کا حصہ 7 میں سے کم نہ ہو، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کی نیت نہ ہو۔ کسی کا حصہ 7 میں سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس مسئلے کو خوب سمجھ لیں، 8 آدمیوں کی اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کی نہیں ہو سکتی، صرف 7 آدمی گائے اونٹ بھینس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اگر 7 آدمی قربانی میں شریک ہو گئے اور 6 آدمیوں نے پورا حصہ لے لیا، لیکن 7واں آدمی کہتا ہے بھئی میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا حصہ آدھا ہو جائے، آدھا میں لے لوں، آدھا میرے ساتھ کوئی اور شریک ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 6 آدمی پورا حصہ لیں گے۔ اگر 7واں آدمی یہ ارادہ رکھتا ہے اپنے دل میں، یا وہ کہہ دیتا ہے بھئی آدھا میں لے لیتا ہوں، آدھا میرے ساتھ کوئی اور شریک ہو جاتا ہے، یعنی 8واں آدمی، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، 8واں آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ گائے اونٹ بجائے 7 حصوں کے صرف 2 حصے ہو۔ اچھا، یہ بھی سمجھنا کہ اکثر لوگ اشکال کرتے ہیں، دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کی، 3 آدمیوں کی، 4 آدمیوں کو قربانی نہیں ہوتی، بھئی سب کی ہو جاتی ہے، 1 آدمی کی بھی ہو جاتی ہے، 2 کی بھی ہو جاتی ہے، گائے میں، اونٹ میں، بھینس میں 5 کی بھی ہو جاتی ہے، 6 کی بھی ہو جاتی ہے، 4 کی بھی ہو جاتی ہے۔ آسان سا مسئلہ ہے، اگر 2 آدمی کریں گے تو آدھا کریں گے، 4 کریں گے تو 4 حصے ہو جائیں گے، تو یہ آسان مسئلہ ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔